ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب وہ رمضان میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اتنے ہوٹل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے رمضان میں، اللہ کی پناہ۔ ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی۔ رمضان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ اتنا کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی، رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے۔ رمضان یہ طرح طرح کی کھانے اور پکوان کی کہ جو ہے تنوع اور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا۔ اللہ کے بندے، تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بھر کچن میں جو ہے وہ اس کو تو نے جھونک دیا ہے۔ یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ باقی 11 مہینے ایک سے ایک آئٹم کھاؤ، رمضان میں تھوڑی سادگی اپناؤ۔ یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا مناسب نہیں ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائف سٹائل بنا کے رکھا ہے۔ رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز اگر اللہ نے توفیق دی پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، مگر فجر پڑھ کر کے چونکہ نیند کا غلبہ رہتا ہے 1 منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ فجر پڑھ کے جو جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں سیدھے ظہر کے ٹائم۔ ظہر پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہی مسجد میں ہی دراز ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، پھر صاحب نیند کھلتی ہے عصر کے ٹائم۔ پھر اب عصر کے بعد افطاری کے طرح طرح کے آئٹم کا انتظام کرنا ہے، دسترخوان کو سجانا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر تب تک افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ پھر افطار کر لیا، اب اس کے بعد اب جو دن بھر جس نے گٹکا نہیں کھایا تھا وہ گٹکے کے لیے بے چین ہے، جس نے دن بھر بیڑی اور سگریٹ نہیں پی تھی وہ بیڑی اور سگریٹ کے لیے بے چین ہے، جو نسوار اور تمباکو کھاتا ہے وہ اس کے لیے بے چین ہے۔ دن بھر کی وہ طلب جو تھی اب وہ ٹھانٹے مار رہی ہے، وہ جوش میں آئی ہے۔ پہلے افطار کرنے کے بعد وہ اپنی محبوب چیز کی طرف بڑھتا ہے، دوڑتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ تراویح کی نماز آ کر کے پڑھتا ہے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ رمضان کو ہم نے سونے کا مہینہ بنا لیا ہے، رمضان کو ہم نے آرام کرنے کا مہینہ اور رمضان کو فضول چیزوں میں رات گزارنے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا وہاں تمہیں لڑکے سے ملوانے لے جا رہے ہیں، پر کچھ بولنا مت۔ دیکھو مشکل سے تمہارے لیے ایک لڑکی ملی ہے، اپنا منہ نہیں کھول لینا۔ چلے باندھنے بندھن، یہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ میرا بھائی ہے۔ چائے منگا لیتے ہیں، پیتے ہیں پھر ساتھ۔ ہاں جی ہاں منگوا لے۔ کیا بولے رے مل کر کیا بولے، گلو میں پوت مالو تو بھائی صاحب یہ رشتہ پکا سمجھو؟ جی بالکل۔ بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو۔ اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو۔ حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے۔ تو دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو۔ کوئی بھی جاہل نہ رہے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا، بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے، نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ
पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो। दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं। और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, काविश कर ले, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो। बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूं, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज। उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे, माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ। रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो। आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा